بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. باب ہے قیامت سے پہلے کی علامتوں کے بارے میں اور دجال کے ذکر کے بارے میں، یعنی یہ بھی قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں پر اس باب میں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہوں گی، جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، اشراط کبریٰ کہلاتی ہیں، ان نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ہم پہلے پڑھیں گے ان نشانیوں کو، پھر اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان کی ترتیب کیا ہے۔ احادیث میں جو ان کا ذکر آیا ہے وہ مرتب انداز میں نہیں آیا ہے، چونکہ ان نشانیوں کا جو ذکر آیا ہے، کسی حدیث میں کسی نشانی کا ذکر پہلے ہے تو اس کا دوسری حدیث میں اس کا ذکر بعد میں ہے، مطلب وہاں ترتیب مقصود نہیں ہے، صرف نشانیوں کا ذکر مقصود ہے۔ لیکن احادیث کو جمع کرتے ہیں تو بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ فلاں نشانی پہلی نشانی ہوگی، اس کے بعد وہ ہوگی، اس کے بعد وہ ہوگی، اس طرح کچھ یعنی احادیث کو جمع کر کے کچھ ترتیب علماء نے بیان کی ہے۔ بہرحال اس کو پہلے احادیث ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہاں پر جو پہلی حدیث مؤلف نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں ان حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر۔ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مطلع ہوئے، جھانکے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ایک غرفہ ایک کمرے میں تھے اور ہم لوگ نیچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھانکے، ہم لوگ آپس میں کچھ ذکر کر رہے تھے، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، کسی چیز کا مذاکرہ کر رہے تھے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، اور ہم لوگ مذاکرہ کر رہے تھے یا تذکرہ کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مَا تَذْكُرُونَ، بعض روایتوں میں مَا تَتَذَاكَرُونَ، یا بعض روایتوں میں مَاذَا كُنتُمْ تَتَذَاكَرُونَ، کہ تم کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو یا کس چیز کا ذکر کر رہے ہو، تم لوگ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا نذکر الساعہ، یا بعض روایتوں میں کننا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، قیامت کیا ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس سے پہلے کیا نشان وغیرہ، مطلب قیامت کے بارے میں ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قال، تو آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، یہ قیامت، انہا یقینا قیامت نہیں قائم ہوگی، ہرگز قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے اس سے پہلے 10 آیات، آیات یعنی علامات، 10 نشانیاں۔ تو 10 نشانیوں کا ذکر ہے، 10 نشانیاں یہ مطلب بڑی نشانیاں، ویسے تو بہت ساری نشانیاں جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، جو علامات صغریٰ ہیں یا علامات متوسطہ ہیں، علامات بعیدہ، جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ تو یہاں 10 علامات یعنی 10 علامات کبریٰ، 10 آیات یعنی من الآیات الکبریٰ۔ آیات کبریٰ یہ قیامت کے زیادہ قریب میں ہوں گی، علامات کبریٰ، آیات کبریٰ یہ قیامت کے بہت قریب میں ہوں گی، جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو مطلب قیامت اس وقت بہت زیادہ قریب ہوگی۔ فذکر، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آیتوں کا، ان 10 نشانیوں کا، علامتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نشانی جو آپ نے بیان فرمائی ہے دخان، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم۔ یہ 10 نشانیاں یہاں مذکور ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہے دخان، دخان یعنی دھواں، یہ نشانی جو ہے بڑی نشانیوں میں سے ہوگی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن، جس دن آسمان میں جو ہے، آسمان جو ایک بہت ہی واضح بڑا دھواں لے کے آئے گا۔ یہ جو دھواں ہوگا یہ جو ہے اس کی وجہ سے جو مومن ہوں گے ان کے اندر جو کیفیت ہوگی اس دھواں کی وجہ سے، زکام، مزکوم کی کیفیت ہو جائے گی، جیسے کہ انسان کو زکام ہو جاتا ہے، اور کافر اس دھوئیں کی وجہ سے پھول جائیں گے، اس دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ پھول جائیں گے غبارے کی طرح۔ تو یہ دھواں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ دھواں ہوگا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے یا تو مطلب کفار پھولیں گے، ان کی سانس پھولے گی،
یاخذ بانفاس الکفار ویاخذ المؤمنین منه کہیئۃ الزکام، مسلمان مومنین کی کیفیت تو زکام کی طرح ہوگی، اور کفار کی کیفیت یعنی یہ ان کے سانسیں جو ہیں پھولنے لگیں گی، رکنے لگیں گی، یا اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ دخان بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ یہ دخان مطلب دخان ایک ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت الگ الگ ہو جا رہی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کی الگ کیفیت اس دھواں کی وجہ سے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی الگ کیفیت ہو جا رہی ہوگی۔ مومن و زکام جو ہوتا ہے نا، زکام ناک بہنے لگتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی اس دھواں کی وجہ سے۔ والدجال، دوسری بڑی نشانی دجال کی ہے۔ دجال دجل سے ہے، مطلب جو دجل و فریب، جھوٹ کو سچ ثابت کر دے، سچ کو جو ہے جھوٹ ثابت کر دے، غلط کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دے، اس معنی میں۔ تو دجال بھی ایک بڑی عجیب نشانی ہوگی۔ انسانوں میں کی طرح ایک انسان یہ موجود ہے، لیکن کہاں پر ہے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ یہ نکلے گا قیامت سے پہلے دجال، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیت دے گا، ایسی طاقت اور قوت دے گا اس کو کہ یہ جو ہے آسمان کو کہے گا بارش برسا، تو آسمان بارش برسانے لگے گا۔ کسی آدمی کو وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور پھر اس کے لیے دلیل دے گا، وہ حجت دے گا، معجزات دکھائے گا، کرامات دکھائے گا، اور جو ہے کسی کے باپ داداؤں کو زندہ کر دے گا، کسی کے لیے جنت اور جہنم دکھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی، تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی اس کے بارے میں۔ تو دجال یہ جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ انسانوں کی طرح ایک انسان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قدرت دے گا، بہت بھاری بھرکم انسان ہوگا یہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ جو فتنہ اس لیے ہوگا نا کہ اس کے پاس جو کرامتیں، جو معجزات جو ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے اکثر لوگ جو ہے اس کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ خاص طور سے ایسے لوگ جو معجزات اور کرامات، ولیوں کی کراماتوں کو بیان کرتے ہیں اور کسی کو بھی ولی مان لیتے ہیں۔ کوئی ننگا پیر فقیر بولے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے، تو ایسے لوگ تو اس کے بہکاوے میں فوراً آ جائیں گے کہ یہ تو بہت بڑا ولی ہے، دیکھو کیا کیا معجزہ دکھا رہا ہے یہ تو معجزہ دکھانا، کرامات دکھانا یہ جو ہے بہت سارے جادوگر الٹی پلٹی جو ہے چیزیں دکھاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی جو بہت سارے لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں، ولی بنے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، اور وہ کرامت دکھاتے ہیں۔ وہ کرامت نہیں ہوتی ہیں، وہ شعبد آباد ہوتے ہیں، وہ جو ہے جادوگر ہوتے ہیں، جادو ٹونا سیکھے رہتے ہیں، اس کے ذریعے کچھ چیز دکھاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ولی ہونا اطاعت رسول، اتباع رسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری اور اس پر استقامت رہنا، یہی اللہ کا ولی ہونا ہے۔ کرامت کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے۔ بہرحال تو دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، اس لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ والدابہ، تیسری نشانی یہاں جو مذکور ہے، بڑی نشانی اسے ایک دابہ یعنی چوپایا۔ یہ جو چوپایا ہوگا یہ انسانوں سے بات کرے گا۔ دابہ چوپایا انسانوں سے، بھلا کوئی جانور انسانوں سے گفتگو کرتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے دابہ کا، اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم۔ تو یہ جو دابہ ہوگا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے صاحب بعض روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ روایتیں جو ہے اسرائیلی اور ضعیف روایتیں ہیں کہ اس کا پیر جو ہے ہاتھی کی طرح، اس کی گردن اونٹ کی طرح، اس کا منہ شیر کی طرح، وغیرہ وغیرہ اوصاف ہیں۔ ایسا جانور ہوگا عجیب و غریب، لوگوں سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، اور مومن اور کافروں کے درمیان وہ تمیز کرے گا۔ اور یہ جو ہے سورج کے مشرق سے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد میں یا اسی دن جو ہے یہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح کی باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ چوتھی نشانی طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ بڑی عجیب غریب بات ہے، مشرق سے روزانہ طلوع ہوتا ہے، لوگ صبح کا انتظار کریں گے، لیکن سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ مطلب بہت بڑی علامتوں میں سے، جب یہ طلوع ہو جائے، یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے گی، پھر کسی کا نہ ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے اس کا ایمان قبول نہیں، کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہیں اس کے بعد ہیں۔ تو یہ بڑی نشانیوں میں سے۔ وَنُزُولُ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول، آسمان سے نازل ہوں گے وہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا تھا، دوبارہ دنیا میں وہ نازل ہوں گے، فرشتوں کے سہارے سے وہ اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر وہ اتریں گے، اور اس وقت جو ہے مہدی علیہ السلام کا مطلب ان کا دور ہوگا، ان کی جو ہے حکومت ہوگی، اور وہ دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے اس وقت وہ، اور اسی جو ہے وقت جو ہے مہدی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام کوشش کریں گے، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ تھوڑی ترتیب معلوم ہوئی، مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے، پھر دجال کا ظہور، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا ظہور، وہ انہیں قتل کریں گے۔ پھر ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج یہ بھی انسانوں ہی کی قوم ہے، انسانوں ہی میں سے ہی یہ بھی ہیں، لیکن یہ ان کو جو ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک سد، ایک دیوار بنا کے ان کو جو ہے مفسد فاسد، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو جو ایک دیوار کے ذریعے روک دیا تھا۔ کہاں روکا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار چین کے ذریعے انہیں بند کر دیا، روک دیا ہے، اور وہ لوگ اس کو روزانہ چاٹ چاٹ کے ختم کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کل اس کو جو ہے آج اس کو ختم کر دیں گے، لیکن جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ اس دیوار کو ختم کریں گے، اور وہ جو ہے عام سب دنیا میں آ جائیں گے لوگوں کے پاس اور فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ تو یہ اس کے مختلف اوصاف ہیں یاجوج ماجوج قوم کے۔ یہ جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی۔ تو یہ بھی کب ہوگی؟ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ نشانی ہوگی۔ ترتیب ابھی بعد میں ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ وَثَلَاثَةُ خسوف، تین خسوف، خسف یعنی زمین کا دھس جانا۔ تین، ویسے تو زمین بہت سی جگہ ابھی بھی ادھر ادھر دھستی رہتی ہے، لیکن یہ تین جو خسوف ہوں گے یہ بہت بڑے خسوف ہوں گے، مطلب بڑی مقدار میں زمین دھس جائے گی۔ تو یہ تین خسوف، ایک خسف ہوگا خسف بالمشرق، مشرق میں یعنی عرب سے جو ہے مشرق کی سمت میں۔ اب مشرق کی سمت جو ہے یہ سب جو بلاد ہند ہے، پاکستان، تاجکستان، اور یہ سب ایران وغیرہ، یہ سب جو ہے چین وغیرہ، سب یہ مشرق ہی میں آتے ہیں۔ وخسف بالمغرب، اور ایک خسف ہوگا مغربی سمت میں، مغربی سمت جو اس طرف افریقی ممالک وغیرہ ہیں ادھر جو، یا امریکی ممالک وغیرہ، وہ سب مغرب میں آتے ہیں۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خسف ہوگا جزیرہ عرب میں۔ تین بڑے بڑے خسوف ہوں گے۔ وآخر ذالک، اور آخری ان 10 نشانیوں میں سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی۔ ایک آگ کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، وہ صغری نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ظاہر ہو چکی ہے مدینے میں۔ مدینے سے بڑی آگ، جس کی اتنی بلندی اور بھاری آگ تھی وہ، کہ بصرہ شہر میں ملک شام میں اس کی روشنی وہاں تک پہنچی تھی، وہاں لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ یہ جو آگ ہوگی یہ یمن سے نکلے گی، اور یمن کے آگے روایت میں موجود ہے کہ یمن کے شہر عدن، یمن میں ایک شہر عدن جو ساحل سمندر پر ہے، ساؤتھ میں، یمن کے بالکل یعنی جنوب میں، بالکل آخری کنارے سے وہ آگ نکلے گی۔ مطلب جزیرہ عرب کا جو آخری کنارہ ہے سمندر کے پاس، وہاں سے وہ یمن کے شہر عدن کے بالکل لاسٹ سے وہ آگ نکلے گی۔ تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، آگ جیسے نکلی، اگر آگ وہ پھیل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، تو لوگ اس سے بھاگیں گے، تو اس آگ کے ڈر سے لوگ محشر کی طرف جو ہے بھاگیں گے۔ تو یہ جو ہے محشر اول ہے، یہ یعنی وہ محشر نہیں ہے جس محشر میں حساب و کتاب ہوگا، وہ چونکہ یہ نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قیامت، اور وہ جو ہے قیامت واقع ہونے کے بعد جو ہے لوگ محشر میں اکٹھا ہوں گے، وہ دوسرا محشر ہے، یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے۔ تو لوگوں کو یہ یمن سے تو محشر کی طرف کہتے ہیں کہ وہ ملک شام کی طرف لوگوں کو ہانکے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آگ جو مشرق کی طرف سے نکلے گی، تو کہتے ہیں علماء دونوں میں تطبیق یہ دیتے ہیں کہ شروعات یمن سے ہوگی اور آگ پھیلے گی، پھر وہ ہر طرف جو ہے مشرق اور مغرب میں ہر طرف پھیل جائے گی اور لوگوں کو جو ہے ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے نار تخرج من قار عدن تسوق الناس الى المحشر، ایک روایت میں کہ یہ آگ جو نکلے گی یہ
عدن کے قار سے، عدن کے مطلب جو عدن شہر ہے ملک یمن میں، وہاں کے بالکل لاسٹ حصے سے، آخری حصے سے یہ نکلے گی، تسوق الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو ہانکے گی ان کے محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف لوگوں کو ہانکے گی۔ وفی روایت فی العاشرہ، اور ایک روایت میں ہے فی العاشرہ یعنی 10ویں نشانی کے بارے میں یہ ہے، ریحن، ایک ہوا ہوگی، تیز ہوا، اتنی تیز ہوگی ہوا کہ تلقی الناس فی البحر، لوگوں کو وہ سمندر میں پھینک دے گی، اتنی تیز ہوا ہوگی لوگوں کو وہ سمندر میں ڈال دے گی۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں مستقبل کے بارے میں جو بتائی گئی ہیں، مکمل طور پہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہ قریب جو ہے فہم یہ کر دیتی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسی ایسی نشانیاں نمودار ہوں گی کہ چونکہ قیامت واقع ہوگی، بالکل ہو سکتا ہے یہ آخری جو یہ آگ جو ظاہر ہوگی یا رہی جو آئے گی، تو ہو سکتا ہے جب اسرافیل سور میں پھونک مارے آخری مرتبہ، وہی جو ہے ہو اور جو ہے قیامت برپا ہو جائے، سب لوگ مر جائیں، پھر اس کے بعد محشر کے لیے دوبارہ جو ہے اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، پھر سب لوگ زندہ ہوں گے، پھر جو ہے محشر میں اکٹھا ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ وہ دوسرا محشر ہے، یہ اول محشر کہا جاتا ہے، الحشر الاول اور حشر ثانی، دونوں میں اس طرح تطبیق دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر 10 نشانیوں کا ذکر آیا ہے، نمبر 1 دخان، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابہ، اور نمبر 4 طلوع الشمس من مغربها، نمبر 5 نزول عیسیٰ ابن مریم، نمبر 6 یاجوج ماجوج۔ 6 کے بعد یہ 3 نشانیاں ہیں، ثلاث خسوف جو ہے یہ 9 نشانی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نار، 10ویں نشانی آگ یمن سے نکلے گی، بعض روایتوں میں جو ہے ریحی، ہوا، تیز ہوا ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے جو آگ نکلے گی اس کے ساتھ تیز ہوا ہوگی، تبھی تو یہ آگ بھاگے گی، تو ہو سکتا ہے اسی ایک علامت کو 2 الگ الفاظوں سے تعبیر کیا گیا ہو، تیز ہوا ہوگی اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی، اور دونوں کے جب ہوا ہوگی اور آگ دونوں ہوں گی تو آگ بھاگے گی، اس کے ڈر سے لوگ بھاگیں گے، اور جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے سمندر میں ڈال دے گی، یا یہ کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے میدان محشر میں اکٹھا کرے گی، واللہ اعلم۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے جو آیات کا ان علامتوں کا، وہ بالترتیب نہیں ہے، بالترتیب نہیں ہے، چونکہ آگے جو روایتیں ان میں کچھ یہی یعنی روایت صحیح مسلم میں انہی صحابی سے دوسری روایت موجود ہے، تو وہاں پر ان کی ترتیب الگ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مطلب ترتیب یہاں مقصود نہیں ہے، بس علامتوں کو گنانا مقصود ہے۔ ترتیب کے بارے میں آگے بات کریں گے، پہلے اور کچھ یہ پڑھ لیتے ہیں حدیثیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال ستا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال یعنی نیک اعمال مراد ہے، نیک اعمال میں جلدی کرو، ستن یعنی قبل ستن، 6 چیزوں سے پہلے، 6 علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، 6 واقعات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی جلدی کرو، جتنے نیک عمل کرنے کر لو۔ جب یہ 6 نشانی ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد نیک عمل کر نہیں پاؤ گے، یا کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ تو 6 نشانی کیا ہیں؟ الدخان، ایک نشانی کیا ہے؟ دخان ہے، جس کا ذکر پیچھے حدیث میں گزرا ہے۔ دوسری نشانی دجال ہے، دجال جب ظاہر ہو جائے گا، اس کا فتنہ ظہور ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، اس سے پہلے جتنے نیک اعمال کرنا ہے کر لو، چونکہ نیک اعمال ہوں گے، انسان نیک متقی پرہیزگار ہوگا تو دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جو نیک نہیں ہوگا وہ دجال کے فتنے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کے پاس تقوی ہی نہیں ہے، تقوی ہی کے ذریعے انسان برائی کا مقابلہ کرتا ہے، فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ودابۃ الارض، تیسری بڑی نشانی ہے، زمین سے ایک جو ہے دابہ، ایک چوپایا کا ظہور ہوگا، تو اس کے بارے میں پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے۔ وطلوع الشمس من مغربها، چوتھی نشانی ہے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، اور 5ویں نشانی ہے امر العامہ، اور 6ٹھی نشانی ہے خویصۃ احدکم۔ یہ امر عامہ اور خویصہ احدکم یہ کیا ہے؟ میں تم میں سے عام لوگوں کا معاملہ اور خاص لوگوں کا معاملہ، تم میں سے کسی کا شخصی ذاتی معاملہ، مطلب یعنی شخصی سے ذاتی سے مراد کیا ہے؟ موت مراد ہے، اپنی موت مراد ہے، مطلب اپنی موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، موت آ جائے گی پھر تو نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اور امر عامہ سے مراد کیا ہے؟ سب لوگوں کی موت، یعنی قیامت سے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، قیامت آ گئی تو ختم، میں نیک عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آخر میں جو 2 باتیں ہیں وہ مطلب انسان کی اپنی موت اور سب لوگوں کی موت قیامت، اس سے پہلے جتنے نیک عمل کرنے کر لو، چونکہ
جو امر خاصہ ہے یہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ جو ایک ایک کر کے مرتے رہیں گے ان کے لیے ہو گیا، اور جو قیامت کے وقت جو قیامت ایک دم سب لوگ مریں گے سور میں پھونک مار کر یا بڑی نشانیوں کے بعد جو ہے، تو اس وقت نیک عمل جو ہے کوئی نہ کر پائے گا، نہ اس وقت جو ہے یہ جو ہے اس وقت قبول ہوں گے، چونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو نیک عمل قبول بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر 6 نشانیوں کا ذکر ہے، تو یہی نشانیاں جو ہے دوسری روایت میں جو ہے دوسری ترتیب سے موجود ہیں، ترتیب یہاں بھی مقصود نہیں ہے۔ دوسری روایت میں طلوع شمس کا ذکر پہلے ہے، اور پھر دخان اور دجال اور دابہ کا ذکر ہے، اور اس دوسری روایت میں خویس احدکم ہے یا خاصۃ احدکم، دوسری روایت میں خاصۃ احدکم ہے، اور پھر امر عامہ کا ذکر ہے۔ تو یہ 6 بڑی نشانیاں ہیں، 6 بڑی نشانیاں، یہ وہ نشانیاں ہیں 6 کہ ان کے بعد میں نیک عمل یا تو قبول نہیں ہوگا یا کر نہیں پائے گا بندہ ہے، جو کہ جیسے سورج مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا تو کسی ایمان بھی قبول نہیں ہوگا لوگوں کا، اور نہ جو ہے توبہ قبول ہوگی۔ اسی دن دابۃ الارض ظاہر ہوگا، اس وقت سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے وہ ان کو پہچانے گا، یہ چوپایا مومن اور کافر کے درمیان تمیز کرے گا، تو اس سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہوں گے انہی کے درمیان تمیز کرے گا، تو اس سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس وقت کون جو ہے نیک عمل توبہ کی اس کو توفیق ہوگی، وہ تو جو اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے وہی بڑی بات ہے۔ اور دخان بھی یہ بھی جو ہے مومن اور کافر کے درمیان تمیز کرے گا، آخری ایک دم نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے نیک عمل میں کر لو جتنا کرنا ہے، تو اس میں ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے اس میں درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دخان دجال دابۃ طلوع الشمس یہ ابھی نہیں ہے تو بعد کی نشانیاں ہیں، لیکن آپ کے لیے نشانی ہے خاصۃ احدکم، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ہر کسی کے لیے اس میں 6 نشانی موجود ہیں۔ اگلی روایت ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الآیات خروجا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی نشانی اول الآیات، آیات یعنی نشانیوں میں جو پہلی نشانی وہ کیا ہے؟ خروجاً، یعنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے، نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے، خروجاً یعنی ظہوراً، نشانیوں کے خروج کے اعتبار سے سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی اول الآیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اول الآیات من الآیات الکبرى ومن الآیات غیر المعلوفہ، چونکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ پہلی نشانی نہیں، اس سے پہلے تو دجال اور دخان، نزول عیسیٰ ابن مریم وغیرہ یہ بھی نشانی ہے، اس سے پہلے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے آیات سے؟ اول الآیات سے، اول الآیات الکبریٰ من الآیات غیر معلوفہ، آیات غیر معلوفہ مطلب ایسی نشانی ہوں گی جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، جو اس کے لیے عجیب و غریب ہوں گی، اس کی طبیعت کے مطلب ایک دم اس کے لیے الٹی ہوں گی۔ اس سے پہلے جیسے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ان کا آنا، دجال کا آنا، یہ دجال بھی انسان ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی انسان ہے، تو وہ اتنی بڑی نشانی نہیں ہے جتنی بڑی یہ نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو یہ مطلب ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے جو سماوی آسمانی نشانی ہے اور غیر معلوف نشانی ہے۔ وخروج الدابہ علی الناس، اور چوپائے کا ظاہر ہونا لوگوں پر ظہن چاست کے وقت میں، صبح صبح سورج نکلے گا اور اسی وقت وہ چوپائے ظاہر ہو جائے گا۔ ادھر اب یہ کس دن ظاہر ہوگا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو چاست کا وقت بھی اس دن عجیب و غریب ہوگا، اور چوپائے کا ظاہر ہونا، لوگوں سے اس کا گفتگو کرنا، مومن کافر کے درمیان وہ تمیز کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، بڑی عجیب مطلب یہ نشانی ہے۔ تو یہ زمینی نشانی ہو گئی، دابے کا ظاہر ہونا یہ زمین سے، بعض روایتوں میں اس کا دابۃ الارض کا ذکر پہلے ہے سورج سے پہلے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں تطبیق، یعنی آسمانی نشانی غیر معلوف سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمینی نشانی غیر معلوف سب سے پہلی نشانی وہ دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ اچھا، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ، اور ان دونوں میں سے ما کانت جو ہوگی قبل صاحبتی اپنے صاحب سے پہلے، اپنی دوسری صاحب یعنی دو نشانی ہے نا، دو نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ہوگی فَالْأُخْرَى عَلَىٰ أَثَرِهَا قَرِيبًا، تو دوسری نشانی اس کے بعد قریب میں ہوگی، جلدی ہوگی، یعنی اگر سورج طلوع ہو گیا تو جلدی سے دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، یا دابۃ الارض نکل گیا تو سورج کا جو ہے ظہور ہوگا۔ تو یہ مطلب
یہ بات یہاں بیان کی گئی، دونوں نشانیاں جو ہیں آگے پیچھے جلدی جلدی ہوں گی، لیکن اور روایتوں سے علماء نے یہ بات استعمال کی ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوگا، پھر اسی دن جو ہے دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، حافظ ابن حجر وغیرہ، ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ جی، ان اول الآیات، یقیناً اول الآیات خروجاً یعنی ظہوراً، سب سے پہلی نشانی ظاہر ہونے کے اعتبار سے، نشانیوں کی پہلی نشانی ظاہر ہونے کے اعتبار سے کون سی ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور دابہ چوپائے کا ظاہر ہونا لوگوں پر چاشت کے وقت، ضحی یعنی چاشت کے وقت، ارتفاع النہار، وقت ارتفاع النہار، وَأَيُّهُمَا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی، ما کانت جو ہوگی، قبل صاحبتها، اپنی دوسری پہلی نشانی یا اس کے ساتھ والی، صاحبتها کہہ سکتے ساتھ والی نشانی سے پہلے، یہ جو دو نشانی ہے نا، یہ نشانی اس کے ساتھ، یہ نشانی اس کے ساتھ ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہوگی تو دوسری اس کے بعد میں جلدی ہی ہوگی۔ ان دونوں نشانیوں میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہوگی، اس کے بعد دوسری نشانی اس کے پیچھے پیچھے جلدی ہی، قریب ہی ظاہر ہوگی۔ رواہ مسلم۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔